اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 432 میں لکھا ہوا ہے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ مسلمانوں کو ذلیل کرے گا۔ کون؟ اللہ۔ ہم سمجھتے تھے دشمن ذلیل کرے گا، ہم سمجھتے دجال ذلیل کرے گا، ہم سمجھتے تھے کہ فلاں یہودی ذلیل کرے گا۔ اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے صلی اللہ علیکم ذلن، اللہ تم پر ذلت طاری کرے، تم پر، علیکم یعنی مسلمانوں پر، لا ينزعہ، کوئی اس کو ہٹا ہی نہیں سکتا، کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو اس کو ہٹا لے۔ جو اللہ تعالیٰ جب ذلیل کر دے کون ہٹا سکتا؟ نہیں۔ پھر کیسے نکلے گی ذلت؟ حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة۔ بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے آل بیت پر، قیامت تک آنے والے سارے مومنوں پر، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے فرض کردہ دعوت کا پرچم لے کر ہم ہر کچے اور پکے مکان تک اس دعوت کو، اس پیغام کو، اللہ کے پیغام کو ہم پہنچا دیں انشاءاللہ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتح دروازہ کی یہ مرکزی مسجد جماعت اہل حدیث کی ایک عظیم مسجد ہے، ایک عظیم مرکز ہے، اور گزشتہ کئی سالوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مسجد کے ذریعے سے کافی علماء کرام، کافی فضلاء اور کافی بڑے بڑے ائمہ کرام اور کافی بڑے بڑے فاضل مقررین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسجد اور اس مرکز اور اس منبر و محراب کے ذریعے سے تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اس مسجد کے جو بانی اور اس مسجد کے جو مؤسسین ہیں جنہوں نے محنتیں کی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو انتقال فرما چکے ہیں اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور جو موجود ہیں باحیات ہیں ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید کا پیغام پہنچانے والا بنائے، شرک کو مٹانے والا بنائے، اتباع سنت کا پیغام پہنچانے والا بنائے، بدعت کو مٹانے والا بنائے،
سارے بزرگ، سارے نوجوان اور میری ماؤں اور بہنوں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا سننا اور سنانا قبول فرمائے، اور ایک ایسا پیغام لے کر آج اٹھے ہم کہ جس کے ذریعے سے ہم ایک بہترین ہندوستانی، ایک بہترین ہندوستان کے ایک شہری ہوتے ہوئے ایک بہترین مسلمان کیسے رول ادا کرتا ہے وہ پیغام لے کر انشاءاللہ آج اٹھنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے طلاق 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 بل کا مقابلہ قانون کے دائرے میں اور اسلامی شریعت کے دائرے میں رہ کر 5 طریقے سے مقابلہ کرنے کا طریقہ۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے تصور مسئلہ رکھوں گا، یعنی مسئلے کا پہلے تصور لانے کی کوشش کروں گا کہ فی الوقت کیا چل رہا ہے، آخر طلاق 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 بل کا مطلب ہے کیا۔ تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے میں 5 حل پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا۔ پہلا پوائنٹ جو ہمیں سمجھنا ہے، اگر ہم طلاق بل، انسٹنٹ طلاق بل کا مسئلہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو لوک سبھا میں یہ بل کو کامیاب بنانے کی پہلے کوشش کی جاتی ہے، لیکن جب یہ راجیہ سبھا میں یہ بل پہنچتی ہے تو راجیہ سبھا اس کو رد کر دیتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک مجلس کی اکٹھی طلاقیں، جس کو آپ کہتے ہیں بیک وقت 3 طلاقیں، اس کو طلاق بدعت کہا جاتا ہے۔ تعجب ہے، طلاق بدعت خود مسلمان کہہ رہے ہیں، پھر بھی اس کو گلے سے لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ نان مسلم مل کر ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مت دو، پھر بھی مسلمان عجیب محبت کا اظہار کرتے اس طلاق سے۔ طلاق بدعت ہے، اور اس کو انگلش میں انسٹنٹ طلاق کہا جاتا ہے، اور اسی طلاق کو طلاق مغلظہ بھی کہا جاتا ہے، اور irrevocable طلاق اس کو کہا جاتا ہے، یعنی غیر رجعی، اور طلاق بائنہ اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اس میں رجوع کرنے کا کوئی حق نہیں ملتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی کے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی اگر غصے میں آ کر اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر یہ کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق دیا، میں نے تجھے طلاق دیا، میں نے جو تجھے طلاق دیا، تو اب وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ جو مسئلہ ہے جس کو طلاق بدعت کہنے کے باوجود بھی آج مسلمان اس کو گلے سے لگائے ہوئے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا حشر کیا ہوا۔ پھر ایک پوائنٹ ہمیں ملتا ہے کہ ہندوستان میں اس کو جینڈر ڈسکریمنیشن کا نام دیا گیا، مرد و زن یعنی عورت اور مرد میں فرق امتیاز والا مسئلہ کھڑا کیا گیا۔ پھر اسی کو لے کر جسٹس، ایکسپلائٹیشن اور ایکویلٹی کی بات نکالی گئی تاکہ اس مسئلے کو اور شدید کیا جائے۔ پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، اس کے بہانے یونیفارم سول کوڈ کو مسلمانوں پر مسلط کرنے کی پھر کوشش کی، پھر بھی مسلمان اس سے بڑا گلے لگاتے ہیں، اور اس طلاق کو اتنی شدت کے ساتھ استعمال کیا جائے، اس کو طلاق بدعی کہتے ہیں، بدعت والی طلاق کہتے ہیں، یہاں تک کہ مسئلہ یہ نکلا کہ اس کو ظلم کا ایک راستہ بنا لیا بعض لوگوں نے، اور 5 خواتین نے اس مسئلے کو سپریم کورٹ تک لے جانے کی کوشش کی۔ ایک سیاسی پارٹی نے 100 ایسے کیسز کو جمع کرنے کے لیے دعویٰ کرتی ہے، اور آخری میں کس کو ایشو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ جانتے ہیں۔ دا مسلم ویمن بل نکالی گئی، پروٹیکشن آف رائٹ آن میرج بل 2017 کے نام سے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد اس میں دعویٰ کیا گیا کہ دنیا کے 22 کنٹریز اس انسٹنٹ طلاق کو بین لگا چکے ہیں، پھر ہندوستان میں کیوں نہیں؟ اور اس کے بعد آخری میں 28 دسمبر 2017 میں لوک سبھا سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ اگر کوئی طلاق، انسٹنٹ طلاق، ایک مجلس کی اکٹھی 3 طلاق 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 کہہ دیتا ہے تو ایسے آدمی کو 3 سال کی جیل ہو جاتی ہے۔ مسلم سیاستدان اس کا پیچھا اٹھاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ آربیٹریری ان نیچر اور فالٹی پروپوزل اس کا انہوں نے نام دیا ہے۔ بہرحال راجیہ سبھا نے اس کو رد کر دیا۔ اب آئیے، تو مسئلہ تھا تصور،
تصور میں نے آپ کے سامنے پیش کیا مختصر طریقے سے، تاکہ ہم کیا کریں، ایک مسلم ہونے کے ناطے ہم کیا کریں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ ہم کو قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرنا، اسلامی شریعت کے دائرے میں رہ کر حل کرنا ہے مسئلے کو۔ کسی بھی طریقے سے نوجوانوں جلد بازی میں آ کر قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، کیونکہ قانون میں اتنا دم ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے بہت کچھ مسئلے حل کر سکتے ہیں، تو قانون کے خلاف جائے کیوں؟ بغیر قانون کے خلاف گئے بغیر بھی جب مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو خواہ کہ آپ ایک مسئلہ کیوں کھڑا کریں؟ تو یہ میری گزارش ہے اسپیشلی نوجوانوں سے جو جلدی بھڑک جاتے ہیں، اور بعض بھڑکانے والے ان کو استعمال کر کے نکل جاتے ہیں، بعض اوقات خون خرابہ ہو جاتا ہے، یہ ایک اچھی علامت نہیں ہے۔ ہم ایک ہندوستان کے ایک بہترین شہری ہوتے ہوئے ایک اچھے مسلم، مثالی مسلم بھی بن سکتے ہیں، الحمدللہ، کوئی کانٹرڈکشن والی بات نہیں ہے۔ تو آئیے پہلا حل قانون سے ہم کیسے حل کریں، اس کے بعد باقی کے 4 حل میں آپ کو تاریخی اور تشریعی شریعت کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں قانونی اعتبار سے بھی قانون دان نے ہمیں بہت اچھے طریقے سکھائے ہیں، آئیے میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ اٹھاتے ہیں جو ہندوستان کے وکلا ہے، مسلم ججز ہے، مسلم بیرسٹرز ہے، مسلم قانون کے جاننے والے ہیں، انہوں نے بڑا انٹلیکچوئل مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے سوال اٹھایا کہ یہ مسلم پرسنل لا ہے، اس میں یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ کے بہانے دوسرے لوگ آخر دخل اندازی کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس کا بھی جواب انہوں نے تیار رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں مسلم پرسنل لا سے مراد صرف عقیدہ اور عبادتیں مراد ہے، اس میں شادی اور بیاہ کے مسئلے مراد نہیں ہیں، یہ سب تو ہندوستان کے شہریت کے قانون سے اس کا تعلق ہے۔ تو اس کا جواب ہم یہ پلٹا کر دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے پوچھیں کہ کیا اس کا تعلق عقیدے سے ہے یا نہیں ہے؟ نکاح اور طلاق کا تعلق عقیدے سے بڑا گہرا ہے، نکاح اور طلاق کا بڑا گہرا تعلق عبادت سے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دولہا جب تک الحمدللہ میں نے قبول کیا یہ ورڈ ادا نہیں کرتا، یہ رکن جو بھی شکل میں خاضی ایکسپٹ کرتا ہے، جب تک اس شکل میں ادا نہیں کرتا نکاح نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب اطلاع کہ وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ ہے، الحمدللہ، عقیدے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ وہ اللہ کو اگر مانتا ہی نہیں ہے تو کیا ایسے اللہ کے نہ ماننے والے کافر یا ملحد سے کیا اپنے بچی کا آپ رشتہ کرا دیتے ہیں؟ کیا نہیں کرا دیتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بھائی الحمدللہ کہنے کے لائق ہونا چاہیے، وہ اللہ کو ماننے والا ہونا چاہیے، تب جا کر آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچی کو آپ دیتے ہیں۔ اور اس کا تعلق عبادت سے بھی بڑا گہرا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی۔ ایسا نہیں کہ رسم و رواج ہے، ایسا نہیں کہ ایک سوشل والا معاملہ، یہ ہمارا دین سے بڑا گہرا تعلق ہے نکاح کا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں اس کو مسلم پرسنل لا ہی کہا جائے گا، صرف عقیدے اور عبادات کو مسلم پرسنل لا نہیں کہتے، بلکہ نکاح اور طلاق کے معاشرتی جو مسائل ہیں، وراثت کے مسئلے ہیں، عدت کے مسئلے ہیں، وصیت کے مسئلے ہیں، وقف کے مسئلے ہیں، حضانت کے مسئلے ہیں، اور اسی طریقے سے بچے کے کسٹڈی کے مسائل ہیں، ان سب کا تعلق مسلم پرسنل لا سے ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا آرٹیکل نمبر 25A کے حوالے کے مطابق کسی غیر کو مسلمانوں کے نجی مسائل میں دخل اندازی کرنے کی قانوناً اجازت نہیں ہے۔ دوسرا آرگومنٹ، ایک سول لا کو کرمنل لا بنا دیا گیا۔ ایک ہوتا سول لا جس کو آپ کہتے ہیں دیوانی قانون، اور دوسرا ہوتا ہے کرمنل لا جس کو آپ کہتے ہیں فوجداری قانون۔ اچانک اس سال اعلان کر دیا گیا کہ آج سے اگر کوئی انسٹنٹ طلاق دیتا ہے تو اس کو فوجداری قانون یعنی کرمنل لا میں شمار کیا جائے گا۔ بڑا گھمبیر مسئلہ ہے۔ کرمنل لا کا مطلب یہ نکلا کہ اگر 1000 روپے کا جرمانہ سول لا میں لگ جائے تو بھی وہ 1 روپے کے برابر ہوتا ہے کرمنل لا میں، یعنی کرمنل لا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ کرمنل لا کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ ضبط کر لیا جاتا ہے۔ کرمنل لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی سرکاری نوکری نہیں ملے گی۔
کرمنل لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں اس آدمی کو مجرم مجرم کہہ کر پکارا جائے گا، اتنی خطرناک سزا۔ پھر بات آگے بڑھتی ہے، پھر اس بل میں یہ لکھا ہوا ہے، قانون کے دائرے میں رہ کر گفتگو کی انٹلیکچوئل لوگوں نے کہ بھائی آپ کرمنل لا اس کو کس بنیاد پر کریں۔ کرمنل کا جب ڈیفینیشن پڑھا گیا ہندوستان کے قانون میں تو اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ جس کے اندر ہارم ہو، کسی آدمی کے لیے نقصان ہو۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مرد 3 طلاق انسٹنٹ ایک مجلس میں اکٹھی دے دیتا ہے تو اس کو 3 سال کی سزا ملے گی اور اس کی طلاق قبول بھی نہیں کی جائے گی۔ جب طلاق وائڈ ہے، جب طلاق قبول نہیں کی جا رہی ہے تو عورت کو کچھ نقصان ہی نہیں ہوا، کچھ حامی نہیں ہوا، تو پھر اس کو کرمنل لا کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ کانٹرڈکٹری ہے، یہ تضاد ہے۔ پھر اس کے بعد اگر شوہر 3 سال جیل میں پڑا ہوا رہے گا تو پھر اس عورت کو، اس بیوی کو کون سنبھالے گا؟ اور اکثر ہندوستان کے ماحول کے حساب سے عورتیں جو ہوتی ہیں وہ سسرال میں ہوتی ہیں، پھر یہ سسرال میں ان کو کون دیکھے گا؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی، اس کا مطلب پھر وہ شوہر واپس 3 سال کے بعد آئے گا تو کیا ویسی محبت پیش کر پائے گا؟ ایک سوال ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ عورت کا ابھی طلاق نہیں ہوا ہے تو پھر یہاں پر مس یوز ہونے کا چانس ہے، جیسے کہ ڈوری کیس میں مس یوز کرنے کے بہت سارے کیسز ہمیں ملتے ہیں۔ بہرحال جب یہ اعلان ہوا تھا تو اسی وقت پر 1 ملین مسلمانوں نے مل کر سائن کیا تھا، ان سائن کو آپ نے توجہ بالکل نہیں دی۔ بہرحال آخری میں تو یہ ہوا کہ لوک سبھا سے یہ بل نکلا لیکن راجیہ سبھا تک پہنچ کر وہاں پر رد کر دیا گیا، لیکن انٹلیکچوئل کہتے ہیں کہ مسئلہ کبھی بھی اٹھ سکتا ہے، تو اس وجہ سے عوام کو قانونی اعتبار سے باخبر ہونا ضروری ہے تاکہ ہمارے نوجوان غیر قانونی کوئی حرکت میں نہ پھنس جائے۔ اس درد کے ساتھ میں نے قانون آپ کے سامنے رکھ دیا تاکہ ہمارا کوئی بھی نوجوان کسی بھی تکلیف میں پھنستا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کوئی بھی جلد بازی میں آ کر قانون کو نہ جانتے ہیں، کیونکہ قانون نہ جاننے کا دعویٰ، کل کے کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے تو قانون نہیں معلوم تھا، تو ہندوستان کے قانون کے مطابق یہ کوئی عذر نہیں، آپ کو قانون معلوم کر کے رہنا چاہیے۔ تب آئیے دوسرا حل، ہمارے لیے شریعت کا حل اہم ہوتا ہے، تو آئیے میں آپ کو دوسرے حل کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ وہ یہ ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ اصول بتاتے ہیں، بہت بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصول بتایا، خروجاً عن الخلاف، یہ دوسرا طریقہ ہے، یعنی مسئلہ یہ ہے مسئلے اٹھاتے کیوں ہو کہ حل کرنا پڑے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسئلے اٹھاتے ہی کیوں ہو کہ حل کرنا پڑے، یعنی کئی مسلمانوں کو یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ ہی کیا ہے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ بولے تو ہی الگ ہوتے ہیں، تو بیچارے معصوم بار بار یہ کہہ کر پھنس جاتے ہیں۔ ان کو کون بتائے گا کہ یہ طلاق بدعت ہے، یہ غلط طریقہ ہے، اور ایسا طلاق دینا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ طلاق اصل میں حرام ہے، مجبوری میں یہ حلال ہوتا ہے۔ جیسے خنزیر کیا ہوتا ہے؟ حرام ہے، مجبوری میں کیا ہوتا ہے؟ حلال ہوتا ہے۔ تو خنزیر کا حکم یہی رہے گا، حرامی کہیں گے۔ جب بھی آپ سے کوئی پوچھیں گے بھائی خنزیر کا اسلام میں حکم کیا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں مجبوری میں حلال ہے، پہلے وہ نہیں بتاتے، آپ پہلے مسئلہ کیا بتاتے؟ حرام ہے، مجبوری میں حلال ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے پہلے نوجوانوں کو، عوام کو یہ بتایا جائے کہ طلاق فی نفس ہی اصل میں حرام ہے، مجبوری میں، عذر کی بنیاد پر، جب حاجت آتی ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت پر طلاق کی اجازت دی گئی۔ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ تو سب سے پہلے یہ اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے، ورنہ کئی نوجوان، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہم کو یہ معلوم ہی نہیں تھا، ہم سمجھتے تھے کہ الگ ہونا ہے تو 3 مرتبہ بولنا ہی ہے، یعنی کہ جرم کو اتنا پھیلایا گیا، غلط کو اتنا پھیلایا گیا ضد میں آ کر کہ آج تک ہم اپنے مسلمانوں کو طلاق کا صحیح طریقہ بھی نہیں بتا سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اندھی تکلیف سے بچائے۔ اب دیکھیں اس بارے میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مسئلے اٹھاتے ہی کیوں ہو کہ حل کرنا پڑے۔ اس بارے میں آپ کو میں 3 حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے
کہتے ہیں اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطلیقات جميعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ ایک آدمی نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام غضبانا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے اٹھ جاتے. آج کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ تو ہمارے مسلک میں ہے کہہ کر پانی پی لیتے. غصے سے اٹھنے کا مطلب لا کہ قوم میں بتایا جائے کہ ایسا کرنا غلط ہے، تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. فقام غضبانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے اٹھ جاتے. سنن نسائی حدیث نمبر 3401 میں یہ الفاظ ملتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، میں تمہارے درمیان میں ہوں اور تم اللہ کی کتاب کو لے کر کھیل رہے ہو. یعنی ایک مجلس میں اکٹھی اگر کوئی آدمی کہتا ہے طلاق طلاق طلاق، تو گویا کہ وہ شریعت سے کھلواڑ کر رہا ہے اور یہ گناہ ہے. اور الہدایہ حنفیوں کی مشہور معتبر کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے جلد نمبر 2 اس کی صفحہ نمبر 355 میں، اگر کوئی اکٹھی ایک مجلس میں 3 طلاق بولتا ہے تو یہ طلاق بدعت ہے، بولنے والا گنہگار ہے. اس کے باوجود بھی دل کو لگا کر بیٹھے ہیں مسلمان. یہ مسئلہ حکومت سے پہلے ہم خود ہی آپس میں بیان کر لیں اس کو، اور نوجوانوں کو بتا دیں یہ طریقہ نہیں ہے بھائی، اصل طریقہ یہ ہے. صحیح طریقے کا تعارف زیادہ نہیں ہے، غلط طریقے کا تعارف زیادہ ہے. یہ سب ہمارے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ہے. اور ایک حدیث سناتا ہوں میں، مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 265 میں لکھا ہوا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آتھینٹک کہا، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آتھینٹک کہا، شیخ صفی الرحمن مبارک فوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آتھینٹک کہا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، اور مسند ابی یعلا، امام ابو یعلا جو مسند احمد بن حنبل کی طرح ایک بہت بڑی مسند انہوں نے تیار کی، انہوں نے بھی اس کو آتھینٹک کہا کہ ان ابا رکانہ، ایک راوی کا نام ہے کہ ابو رکانہ نے طلق امرأته 3، اپنی بیوی کو انہوں نے طلاق دے دیا 3 مرتبہ. فحزن علیہا، بہت غم میں آ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فردہا، کہا کہ جاؤ جاؤ یہ سب مردود ہے. آپ نے قبول ہی نہیں کیا، 3 طلاق کو آپ نے قبول نہیں کیا. ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں یہ حدیث اس مسئلے میں اختلافات کو ختم کرنے کے لیے آسان حدیث ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بدعت ہوتی ہے وہ مردود ہوتی ہے. یہ کہہ رہے نہیں وہ قبول ہو جاتی ہے. تو اور اس کے لیے حوالہ دیتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 1472 کا، کہ اس کے اندر ہے کان الطلاق علی عہد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر وسنتین من خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہ طلاق الثلاث واحدہ. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا تو 3 طلاق ایک طلاق سمجھی جاتی تھی، 3 طلاق ایک طلاق سمجھی جاتی تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 سال تک بھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگ جلد بازی کر رہے ہیں، یعنی لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں. جب لوگ کھلواڑ کریں گے تو وقت کے حاکم خلیفہ راشد ہے، وہ پنشمنٹ کے طور پر، اجتہاد کے طور پر، تعزیر کے طور پر انہوں نے فیصلہ لیا. ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ فیصلہ لے. اب یہ فیصلہ انہوں نے کیوں لیا وہ اس کا ڈسکشن بعد میں چلے گا، لیکن یہ بات طے ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں منسوخ کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو. کیا کبھی ایسا کیا انہوں نے؟ کبھی. آج سے میری شریعت چلے گی، وہ شریعت چلے گی ہی نہیں، یہ آپ نے کہاں سے نکال دیا؟ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی شروعات کیوں کی تھی؟ عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا. یہ لاجک ہے. آج 3 طلاق کو انسٹنٹ یوز کر کے ظلم ہو رہا ہے، تو اس لاجک کے مطابق آپ فوراً پرانے طریقے پہ آ جائیے. کیوں؟
سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 59 میں لکھا ہوا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 3 طلاق 1، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال کے بعد اپنی خلافت میں 3 طلاق کو 3 کہہ رہے، اختلاف ہوا، 2 خلیفہ میں اختلاف ہوا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب صحابہ میں اختلاف ہو جائے تو صحابہ کو فیصل مت بناؤ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بناؤ۔ اس کا مطلب ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں گے، ہم مسلمان ایز اے مسلم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ جائیں گے۔ قرآن کو ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تم کو ایسا کرنا پڑے گا، صحابہ کے اختلاف کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا پڑے گا۔ ذالک خیر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واحسن تعویلا، انجام کے اعتبار سے حل نکالنا ہو تو یہ بہترین راستہ ہے، ورنہ حل نہیں نکلے گا۔ کوئی دوسرا آ کے ہم کو کیا سکھائے گا؟ ہم خود ہی پہلے آپس میں اتنا اویئرنیس کریں، بھائی 3 طلاق کو تم یوز ہی مت کرو، مسئلہ اٹھاتے ہی کیوں ہو کہ حل کرنا پڑے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا بعد میں حل کریں گے؟ پہلے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے شریعت کو نافذ کرنے کی ہم پہلے کوشش کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم اقوال پڑھتے ہیں تاریخ میں، ارے ہو سکتا ہے بھائی صحابہ کرام نے اجماع کر لیا ہوگا، بعض لوگ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اجماع ہو گیا تھا ہوگا، ایسی بھی بات بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سنتے جائیے، زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابہ عشر مبشرہ میں سے ہے، یہ 3 طلاق کو ایک ہی مانتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اقضاہم علی، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ دنیا کا سب سے بہترین جج کون رہے گا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 3 کو ایک مانتے تھے۔ سب سے بہترین تفسیر کرنے والے قرآن مجید کی کون؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی کہتے تھے 3 طلاق اگر کوئی دے گا تو ایک ہی پڑے گی۔ اور تابعین میں طاؤس رحمت اللہ علیہ، اکرمہ رحمت اللہ علیہ، ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ، الحجاج بن ارطا رحمت اللہ علیہ۔ علماء کی اگر میں بات کروں، ابن قیم رحمت اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، امام شوکانی رحمت اللہ علیہ۔ اگر آج معاصرین کی اگر میں بات کروں تو معاصرین میں شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ، عبداللہ بن عقیل رحمت اللہ علیہ، اور اسی طریقے سعودی عرب کے سارے بڑے بڑے جید اکابر علماء، جتنے قاضی آل الشیخ ہے سعودی عرب کے قاضی، جتنے آل الشیخ ہے، وہ سب جو ہے 3 کو ایک ہی مانتے ہیں۔ پاکستان، مراکش، عراق، فی الوقت کے 22 کنٹریز میں اس کو بین لگا دیا گیا۔ مسلمان ملک جہاں پر میجارٹی حنفیوں کی ہے، انہوں نے تک بین لگا دیا۔ اور احمد آباد میں کانفرنس ہوئی تھی آج سے کئی سال پہلے، یعنی 1973 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس کے اندر دیوبندی، جماعت اسلامی، اہل حدیث کے علماء جمع ہو کر متفقہ طور پر انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اہل حدیث کا موقف صحیح ہے اس مسئلے میں، یعنی 3 طلاق دیں گے تو ایک ہی قبول ہوگی۔ اور اس کے اندر نام ہے شیخ محفوظ الرحمان دیوبندی، سید عروج قادری جماعت اسلامی، شمس پیر زادہ رحمت اللہ علیہ جماعت اسلامی، سعید احمد اکبر آبادی ایک بہت بڑے میگزین کے مدیر، اور شیخ عبد الرحمان جو شیخ عبید اللہ مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، اور شیخ حامد جو جماعت اسلامی کے ایک اہم پوزیشن پہ تھے، ان سب نے مل کر اعلان کیا تھا گجرات میں۔ لیکن جیسے ہی اعلان ہوا تو اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر لوگوں نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے۔ لیکن بات جو ہے ایسے تو حل نہیں ہوگی، اتنے سارے فتوے، اتنے سارے ممالک، اتنے سارے بڑے ائمہ کرام، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سامنے رکھتے ہیں۔ تو اب آئیے میں آپ کو تیسرا حل دیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے، غلط طریقہ کیا ہے، عوام میں کثرت سے پھیلا دیں، تب بھی جا کر یہ مسئلے پر کنٹرول ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی کہہ دے طلاق طلاق طلاق، یا جھوٹے گواہ لا کر کوئی خاتون اگر کسی کو پھنسانا چاہے، جیسے گوری کیس میں ہوتا تھا،
تو وہ آدمی 3 سال تک نان بیلیبل وارنٹ پہ اس کو پہلے جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کے بعد اگر وہ اپنے آپ کا ڈیفنس برابر نہیں کر سکا، پاسپورٹ ضبط اور ہندوستانی اعتبار سے سرکاری نوکری ختم۔ اگر کوئی فلائٹ لے کے انڈیا میں آیا، چاہے قانون معلوم ہو یا نہ ہو، یہاں کا قانون جاننا ضروری ہے، اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے یہاں کے قانون کے حساب سے۔ جب ایسا مسئلہ ہے تو ایک سول لا کو ایک کرمنل لا بنایا جا رہا ہے، تو مسلمانوں کو اویئرنیس میں رہنا چاہیے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے، غلط طریقہ معلوم ہو جانا چاہیے۔ معلوم کرنے کے لیے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 229 کا مطالعہ کرنا ہے۔ الطلاق مرتان، یعنی طلاق جو ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی فجر میں اٹھا، فجر میں اٹھ کر ظہر بھی پڑھ لیا، عصر بھی پڑھ لیا تاکہ عصر تک سو جاؤں، ہو جاتی نماز؟ نہیں ہوتی نماز۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ ظہر کا ٹائم نہیں آیا، تو فجر کے ٹائم میں اجازت نہیں ہے، لیکن ظہر عصر ملاتا ہے تو اجازت ہے۔ جہاں اجازت نہیں ہے وہاں پر آپ کے لیے اپنی طرف سے اجازت نہیں لا سکتے آپ، جب تک دلیل نہ ہو۔ فجر میں اٹھتا ہے ایک آدمی اور کہتا ہے، یا 10 بجے، دن کے 10 بجے کہتا ہے میں فجر بھی پڑھ لوں گا، ظہر بھی پڑھ لوں گا، عصر بھی پڑھ لوں گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ٹائم پر پڑھنا ضروری ہے۔ تو طلاق کے مسئلے میں بھی کیا کہا گیا؟ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 کے آیت نمبر 1 اور 2 میں، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، ان کے عدت کے حساب سے طلاق دو۔ کتنی کلیئر ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، جیسا کلیئر ہے ویسا فطلقوہن لعدتہن، عدت میں طلاق دو۔ واحصوا العدہ، عدت کو کاؤنٹ کرو۔ اب عدت کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دیا، چاہے 1000 مرتبہ کہے یا 1 مرتبہ کہے، ایک ہی شمار ہوگی۔ اب یہ طلاق، میں طلاق دینا چاہ رہا ہوں، ایسا بھی ورڈ نہیں، میں نے طلاق دیا، کلیئر ورڈ ہے، تو ایک طلاق اب شمار ہو رہی۔ اس کو کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ قروء کا آنا، یعنی کہ موٹے لفظوں میں 3 مہینے، 3 مہینے۔ اب 1 مہینہ گزرا، 2 مہینہ گزرا، 3 مہینہ گزرا، یہ 3 مہینے سے پہلے اگر وہ کہتا ہے میں نے تجھے واپس لے لیا، تو بغیر کسی نئے نکاح کے، بغیر کسی مہر کے رشتہ پھر کنٹینیو ہو جاتا ہے، لیکن اس نے اپنے لائف کا ایک آپشن یوز کر لیا، پھر دونوں میں پھر لڑائی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دیا، پھر اس کو آپشن مل رہا ہے ابھی 1، 2 اور 3 قروء، یعنی 3 مہینے، پھر اس کو ملا ٹائم۔ وہ 3 مہینے گزرنے سے پہلے اگر وہ کہتا ہے کہ راجعت کی، میں نے تجھے رجوع کر لیا، یا کوئی ایسی چیز جس سے پتا چلے کہ اس نے لے لیا ہے، ایسا کوئی اشارہ ملتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں رجوع کر لینا۔ تو پھر کیا ہو گیا؟ یہ رشتہ پھر کنٹینیو رہے گا، نئے مہر کی ضرورت نہیں ہے، نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ 3 مہینے کے بعد رجوع کرنے کا اس نے ارادہ کیا ہے تو وہاں رجوع نہیں ہوگا، نیا نکاح کرنا پڑے گا، نیا مہر دینا پڑے گا۔ اس میں ایک عورت کا فائدہ ہے، کیا فائدہ ہے جانتے؟ عورت کو پھر سے مہر ملے گا۔ اور ایک بھی فائدہ ہے، عورت اب اس کے مزاج کو دیکھ کر نئے نئے شرطیں بھی لگا سکتی ہے، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، ایک فائدہ ہے، شریعت میں فائدہ ہے اس میں بھی۔ عورت کو ایک موقع ملا، ریفریش طریقے سے پھر کانٹریکٹ، ایک نیا فریش کانٹریکٹ بنا سکتے، ایک ڈیڈ بنا سکتے، عورت کے لیے نعمت ہے یہ۔ اور پھر اس کے بعد 2 آپشن اس نے استعمال کر لیے۔ اب تیسری مرتبہ جیسے اس نے کہا میں نے تجھے طلاق دے دیا، اس سے پہلے کہ طلاق کو کہتے ہیں طلاق رجعی، یعنی مطلب ہے کہ اس دوران نہ اس کو گھر سے نکالا جا سکتا ہے، نہ وہ گھر سے نکلے گی، گھر میں ہی رہے گی، 3 مہینے گھر میں رہے گی۔ وہ اگر نہیں پکانا چاہے تو نہیں بھی پکا سکتی ہے، اور گھر میں رہے گی۔ کیوں؟ لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے شاید کہ اللہ تعالیٰ دل میں محبت ڈال دے، کوئی ادا پسند آ جائے عورت کی، کوئی اس کی پرانی قربانی یاد آ جائے، کیونکہ اسلام رشتوں کو توڑانا نہیں چاہ رہا بلکہ چھڑانا چاہ رہا۔ اور یہ طلاق کا مرحلہ بھی کب آتا ہے؟ سورہ نساء پڑھنے سے پتا چلتا ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 34 پڑھنے سے پتا چلتا ہے۔ اگر تم بڑی نافرمانی، دیکھو یہ نمک کی کمی والی نافرمانی نہیں، بڑی نافرمانی، فلاں آدمی کو تم نے گھر میں کیوں بٹھایا، میرے بستر پہ تم نے کیوں بٹھایا، میرے بیڈ تک تم نے کیوں لایا، اس سے تم کوئی چیٹنگ کر رہی ہو، اس ٹائپ کے بڑے بڑے نافرمانی،
نشوز کا ورڈ آیا، اسیان کا ورڈ نہیں آیا. واللاتی تخافون نشوزہن، تو کیا کرے؟ فعیدوہن، نصیحت کرنا ہے. واہجروہن فی المضاجع، بستر الگ کر دینا، ان کو بستر پہ اکیلے چھوڑ دے رہا. اور ضرب کا معنی ضرب ہی کروں گا میں، مارنا نہیں کروں گا، کیونکہ میڈیا والے اس کا الگ معنی بتاتے. کیونکہ عربی زبان میں ضرب کہتے، سونار جو سونے پہ مارتا ہے نا اس کو بھی ضرب کہتے، عربی میں اس کو بھی ضرب کہتے ہیں. تم نے وہ ضرب کیوں مراد دیا؟ بغل دکھتا ہے تو حرام ہے، ایسا نہیں مار سکتے آپ، 10 سے زیادہ نہیں مار سکتے، ماریں گے تو زخم آئے گا، زخم والا نہیں مار سکتے. وہ آخر میں جا کے کیسا ہو رہا؟ ایسا ہے وہ ضرب. اس لیے ضرب کا معنی ضربی ہے، مار کریں گے نہیں. بچے پہ بھی آپ مار کے لیے بغل دکھا تو گناہ ہے آپ کے لیے، دیکھا آپ نے. تو ضرب اسلام میں ضرب کا معنی الگ ہی ہے. تو آپ یہ ایک معنی میں غصے کی کیفیت ہے، وہ ایک غصے کے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ناپسند کرتا ہوں کہ میں عورتوں کو ماروں. بدنام کرنے والے مسلم بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. یہ مرحلے ہوتے لمبے، اس کے بعد پھر حکم کو بٹھاتے، خاندان میں بٹھاتے، دو طرف سے ایک حکم آتا ہے، جج آتا ہے، تب نہ ہوتا ہے تو تب طلاق تک آتا ہے. وہی طلاق میں پھر ایک لمبا مرحلہ، 1 2 3. ممکن ہے کہ اس کے باوجود بھی اگر چھوڑنا چاہ رہا ہے تو اسلام اس کو زبردستی کر کے ایسا رشتے میں نہیں رکھتا کہ اس کی سائیکالوجی خراب ہو جائے، صحت خراب ہو جائے. رحمت ہے. اس لیے کیا کہتے ہیں، اصل میں یہ حرام ہے لیکن ضرورت کے وقت پر یہ ایک رحمت بھی ہے، تاکہ رکھ کر دونوں کی صحت خراب نہ ہو جائے. یہ ہے یہ مسئلہ سامنے. تو یہ صحیح طریقے کا اگر تعارف ہو جائے، اگر 3 عدت کے قروء 3 گزر جائے، 3 مہینے گزر جائے طلاق بولنے کے بعد، پہلی میں ہی صحیح یا دوسری میں ہی صحیح، تو نیا نکاح کرنا پڑتا ہے، نیا مہر دینا پڑتا ہے. تیسرا جیسے اس نے طلاق کہہ دیا تو وہاں سے اب دونوں میں جدائی ہو جاتی، اب دونوں اجنبی ہو جاتے ہیں، لیکن عدت تو پوری کرنا ہی پڑے گا. اب بعض لوگ کہتے ہیں پھر عورت کے لیے کیا ہے؟ عورت کے لیے خلا ہے. میں خلا کے لیے کیا؟ ایک عدت ہے، ایک مرتبہ حیض آتا ہے اور چلا جاتا ہے تو اس کی عدت ختم. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2222. اور عورت 1000 مرتبہ بھی خلا لے، 1000 مرتبہ بھی واپس جائن ہونا چاہے تو ہو سکتی ہے، عورت کے لیے رحمت ہے. لیکن طلاق میں 3 مرتبہ اگر یوز کر لیا تیسرا آپشن تو اب کیا ہے، وہ عورت اس کو آسانی سے اب مل نہیں سکتی. اب یہ عورت، یہ مرد کو پنشمنٹ تو ہونا چاہیے نا، اس نے ایسا جو استعمال کیا، اس آپشن کو، اس رحمت کو اس نے جو ایسا بغیر سمجھے کے استعمال کیا، اب اس کے لیے رکاوٹ ڈال دی گئی کہ وہ مرضی سے شادی کرے گی، مرضی سے طلاق دے گا تو تب تیرے پاس آئے گی ورنہ نہیں آئے گی. تو ایسی تو پنشمنٹ شریعت میں ملتی ہے. تو یہ ہم کو صحیح اور غلط طریقہ پہلے بتا دینا ہے لوگوں کو. چوتھا ہے تاریخ. تاریخ بھی تھوڑی پڑھانا ہے مسلمانوں کو، تاکہ طلاق سے کیا کیا نقصان ہو ان کو اندازہ نہیں ہے. جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، طلاق کہہ دیتے تھے، جاہلی لوگ طلاق کہہ دیتے تھے. جب اس کی عدت ختم ہونے آتی تھی، میں تجھے واپس لیتا ہوں. کیوں؟ تاکہ 3 مہینے سنبھالنے کا ٹینشن نہ رہے. تو ایسا کھیل کود تھا، تو اسلام نے آ کر کہا 3، اب اس سے بڑھ کر نہیں. تو گویا کہ اس پورے جاہلیت کو مٹایا گیا. اور ایک بھی درمیان میں ایک زمانہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایران کا ایک بادشاہ تھا، نام تھا شاہ بندر. اس نے طلاق دی اپنے بیوی کو، طلاق طلاق طلاق. اب وہاں پر دربار میں جو تھے وہی مقلدین تھے جو کہتے تھے 3 طلاق بولتے ہی طلاق پڑ جاتی ہے. تب بادشاہ نے پوچھا کہ میرا حل کیا ہے؟ 1 دن کے لیے بھیجنا پڑے گا، نعوذ باللہ، نہ حرام طریقے کا جو حلالہ ہوتا ہے. بادشاہ نے کہا میری بیوی کسی کے پاس جائے، ہو ہی نہ سکتا، ایسا تو شریعت میں نہیں ہوگا. تو نہیں ایسا ہی ہے. سورہ طلاق سورہ نمبر 65 کے آیت نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. عدت میں طلاق دینا ہے، یہ طریقہ ان کا ہے، یہ بات کا ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے. تو اس نے کہا بھئی یہ آیت بتا رہے تمہارا کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ آیت تو ہے لیکن ہمارا مسلک یہ ہے. اس نے کہا تمہارا مسلک لے کے ہمارے ملک سے باہر نکلو. یہی تعصب، اور یہی تعصب آج ہمیں سپریم کورٹ تک لے کر چلا جا رہا ہے. یہی تعصب، مجھے اتنے فون آتے، 10 سال سے میں میڈیا میں لگا ہوا ہوں، ای ٹی وی اردو، اور اگر آپ دیکھیں گے تو ٹی ٹی وی پر اتنے سوالات، اتنے غمگین داستانیں ہیں. اللہ حفاظ فرمائے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، وہ ارشد مدنی کے پاس چلے جاؤ، وہ لوگ تم کو حل کر کے دیتے.
یہ تکلیف نہیں ہے، قوم کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے، اللہ حفاظ فرمائے۔ اور آخری جو حل ہے میں بتانا چاہوں گا وہ ہے الرجوع الی الدین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 432 میں لکھا ہوا ہے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ مسلمانوں کو ذلیل کرے گا۔ کون؟ اللہ۔ ہم سمجھتے تھے دشمن ذلیل کرے گا، ہم سمجھتے دجال ذلیل کرے گا، ہم سمجھتے تھے کہ فلاں یہودی ذلیل کرے گا۔ اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے صلّت اللہ علیکم ذلًا، اللہ تم پر ذلت طاری کرے، تم پر، علیکم یعنی مسلمانوں پر، لا ينزعہ، کوئی اس کو ہٹا ہی نہیں سکتا، کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو اس کو ہٹا لے۔ جو اللہ تعالیٰ جب ذلیل کر دے کون ہٹا سکتا؟ نہیں۔ پھر کیسے نکلے گی ذلت؟ حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ اور ایک طبرانی کی روایت میں ہے حتی ترجعوا الی امرکم الاول، وہ دین جو اول وقت پہ تم کو ملا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں۔ تو جب اختلاف ہو جائے صحابہ کے درمیان تو ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنا ہے، یہ اصول پہ جب آئیں گے تو ہی حل ملے گا انشاءاللہ، اور اتحاد اور اجتماعیت کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا جائے، جیسا دوسرے ملکوں نے حل کیا اس مسئلے کو، یہاں کے لوگ بھی مل کر آپس میں طے کر لیں کہ بھئی 3 طلاق کو آپس میں اتنا مایوب بنایا جائے کہ ہمارا کوئی آدمی استعمال نہ کرے، تاکہ یہ پیترا ہی اس بہانے کہیں یکساں سول کوڈ کا بہانہ نہ بنا دے۔ اس وجہ سے ہم کو ذرا ہوش کے ناخن لینا ہے۔ اور آخری گزارش، مجھے بہت سارے ججز نے فون کیے، بہت سارے پولیس کے عہدیداروں نے فون کر کے کہا ہمارے پاس فائل پائل اپ پڑے ہوئے ہیں، اتنے طلاق کے مسئلے ہم حل نہیں کر سکتے، ہمارے جیسے اگر 3 زندگیاں لگیں گے تب جا کے شاید حل ہو پائے، مشکل ہے۔ ایسا کرو کہ آپ لوگ مسجدوں کے عہدیداروں سے بات کرو کہ کاؤنسلنگ سینٹر قائم کرو، دارالخدا قائم نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ دارالخدا کیا ہے؟ ایک پیرالل جوڈیشری لا ہے، تو وہ تو ایکسپٹ نہیں ہوگا ہندوستان میں۔ سپریم کورٹ اور اسی طریقے سے جتنے بھی یہاں پر کورٹس پائے جاتے ہیں اس کے مقابلے میں ایک نیا دارالخدا، تو آپ دارالخدا کے نام سے نہیں لا سکتے، یہ آفینس ہے، کرمنل آفینس ہے، لیکن آپ اسلامک کاؤنسلنگ سینٹر کے نام سے لا سکتے۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی جھگڑے ہو جائیں تو پہلے مسجدوں میں حل کر لیں، پولیس اور کورٹ کچہری تک نہ لے جائیں، کیونکہ وہ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم حل نہیں کر سکتے اتنا آسانی سے۔ آپ لوگ توحید، رسالت، آخرت کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر حل کروا سکتے ہیں، تو اس کو مسجدوں میں حل کروا لو۔ تو یہ میری گزارش یہ ہے کہ اسلامک کاؤنسلنگ سینٹرز قائم کیے جائیں، علم بڑھایا جائے، توحید بڑھائی جائے، اتباع سنت کا جذبہ بڑھایا جائے۔ انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اسلامی شریعت کو جو کا تو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں تھا۔